وراثت کے اہم احکام۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے وراثت کی، وراثت سے جڑے بعض مسائل کی اور وراثت کی ترتیب، اور اسی طرح اس کی بعض مثالیں انشاءاللہ اس سبق میں ذکر ہوں گی۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو مال وہ اپنے لواحقین کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے اس کو میراث یا وراثت کہا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو سب سے پہلا کام اس کے مال میں سے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے، اور اس کی تجہیز و تکفین کا، اس کے کفن دفن کا بندوبست کرنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اس قرض کو ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس شخص نے اپنے مال کے تیسرے حصے میں، ثلث میں 1/3 جو اس کا حصہ ہے، اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی وصیت کر رکھی ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے۔ وارثین جو کہ کسی مرنے والے کے مال کے حقدار بنتے ہیں، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اصحاب الفروض کہلاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ رب العزت نے ان کے حصوں کو قرآن مجید میں متعین کر دیا، جیسا کہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام لوگوں کے حصوں کو قرآن مجید میں مقرر کر دیا ہے، جیسا کہ یوصیکم اللہ والی آیت کے اندر تفصیل موجود ہے۔ وراثت کے حقدار لوگوں کی دوسری قسم وہ عصبہ کہلاتی ہے، اصحاب العصبات، عصبہ والے لوگ۔ تو یہ ہیں بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے اور چچا ہے۔ تو وراثت کی تقسیم اصحاب الفروض سے شروع کی جاتی ہے، اور جب اصحاب الفروض ختم ہو جائیں تو جو مال بچ جاتا ہے وہ عصبہ کو دے دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بیٹے یا ان کے بیٹے، اور پھر باپ اور ان کے باپ، اور پھر بھائی، اور پھر ان کے بیٹے، اور پھر چچا، اور پھر چچاؤں کے بیٹے۔ عصبہ کے اندر اس ترتیب سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں جو بھی پہلے موجود ہو تمام کا تمام مال اس کو دے دیا جائے گا۔ اگر پہلے میں سے کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کو دیکھا جائے گا، اگر وہ موجود ہو تو تمام مال اس کو دے دیا جائے گا، اور اسی طرح دیکھا جائے گا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے۔ اب ہم وراثت کی تقسیم کی کچھ مثالوں کو ذکر کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے صرف ایک بیٹا چھوڑ کر جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی اور اولاد ہے، نہ ہی اس مرنے والے کے ماں اور باپ ہیں، تو یہ بیٹا سارے کا سارا مال جو ہے وہ لے جائے۔ لیکن اگر اس بچے کے بہن بھائی بھی موجود ہوں تو اس صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، اس لڑکے کو 2 خواتین کے برابر جو ہے وہ حصہ ملے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسی طرح اگر ایک شخص صرف ایک بیٹی چھوڑ کر جاتا ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اس بیٹی کا یعنی کہ اس میت کا کوئی اور بیٹا موجود نہیں ہے، تو اس بیٹی کو میت کے مال کا نصف حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں بیٹیاں تو اس صورت میں یہ 2 ثلث 2/3 جو حصہ ہے مال میں سے وہ ان بہنوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اسی طرح اگر میت جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں چھوڑ جائے اور ساتھ ماں باپ بھی میت کے موجود ہوں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، تو ماں باپ میں سے ہر ایک جو ہے اس کو 1/6 حصہ ملے گا، یعنی کہ سدس، اور جو اولاد ہے باقی ترکہ ان میں تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے، کہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ایک لڑکے کو ملے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور اسی طرح اگر میت اپنے پیچھے صرف ایک ماں چھوڑ کر جائے
اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو نہ اس کے بھائی ہوں، تو اس ماں کو 1/3 حصہ یعنی کہ ثلث جو ہے وہ میت کے مال سے ملے گا۔ لیکن اگر اس میت کے بھائی بھی موجود ہوں تو پھر ماں کا حصہ کم ہو کر 1/6 رہ جائے گا اور باقی جو ہے وہ بھائیوں کو ملے گا، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اور اسی طرح سورہ نساء ہی کے اندر آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے شوہر اور بیوی کے جو حصے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح سورہ نساء ہی کے اندر ان 2 آیات میں اور سورہ نساء کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے اصحاب الفروض کے حصوں کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ وراثت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے الحجب۔ الحجب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض حصے دار دوسرے حصے داروں کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ مکمل طور پر دوسرے کو محروم کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے حصے میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر باپ موجود ہو تو وہ دادا کو، میت کا باپ اگر موجود ہے تو میت کے دادا کو یہ باپ پوری طرح وراثت سے محروم کر دے گا۔ اور حجب نقصان کہ جس میں ایک حصے دار دوسرے حصے دار کے حصے کو کم کرنے کا سبب بنتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر جو میت کی اولاد موجود ہے تو میت کی بیوی کا حصہ بجائے 1/4 یعنی کہ ربع کے کم ہو کر سمن تک چلا جاتا ہے، 8واں حصہ ملتا ہے بجائے چوتھے حصے کے، تو یہ حجب نقصان کی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام خود سے مقرر کیے ہیں اور بندوں کے اوپر اس بات کو لازمی قرار دیا ہے کہ وہ ان احکام کی تعمیل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وراثت کے احکام کو خود بھی سیکھیں اور معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو اس کی تعلیم دیں۔